بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، استقبال کیا جاتا ہے آپ کا علم کی تختی یوٹیوب چینل میں۔ آج ہم بیان کریں گے کہ ایک نوجوان شخص جو زنا کرتا تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کس طریقے سے کی۔ اگر آپ بھی اس بری عادت میں مبتلا ہیں تو آپ بھی کس طریقے سے زنا سے توبہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرے دل کو ہلا دیا۔ فرمایا، عمر، اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو زور و قطار رو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے کہا کہ میرے گناہوں کا بوجھ مجھے رلا رہا ہے، ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ پوچھا، کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ ساتوں آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں سے بڑے ہوئے کیوں نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ تو اس نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرمائے گا۔ اچھا بتاؤ کہ تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، بتا دو۔ کہنے لگا کہ میں کفن چور تھا، 7 سال تک یہی کام کرتا رہا۔ ایک دفعہ انصار کی نوجوان لڑکی فوت ہوئی، میں نے حسب عادت رات کو قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تو شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور شہوت کو بھڑکا دیا۔ میں واپس گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ جب فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اے بندہ خدا، تجھے قیامت کے دن جزا اور سزا دینے والے پروردگار سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوائیں گے تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا۔ مجھے اللہ کے روبرو حالت جنابت میں حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ نوجوان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مدینہ کے باہر پہاڑوں کے درمیان 40 دن تک روتا اور فریاد کرتا رہا، اپنے پروردگار سے توبہ طائب ہوتا رہا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 40 دن رات خوب رو رو کر معافی مانگی تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے میرے پروردگار، اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دے۔ اگر توبہ قبول نہیں کی تو آگ بھیج کر مجھے دنیا میں ہی کوئلہ بنا دیجئے، مگر آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ خود سلام ہے، سلام کا مبدا اور منتہا وہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میری اور تمام بندوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر نگاہ شفقت فرما دیے۔ نبی علیہ السلام نے نوجوان کو بلا کر توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی اور نوجوان سے کہا کہ بھائی آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا مردہ کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی سچی توبہ قبول کر لی تو ہمیں بھی اپنے کرتوتوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس زنا سے مکمل حفاظت فرمائے اور ہمارے خاص طور سے ہماری نظروں کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ۔